Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. Today the Pakistan People's Party 2-day long Central Executive Committee has concluded. Along with the elections, and I'll get to that, the current situation of the country was discussed. The political situation was discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about Pakistan reaching a crisis point was discussed. And before I get into the details, Pakistan People's Party का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ लेना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes,
a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए जो हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सकें जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज़ उठाए जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी के लोगों ने शिकायत की है कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है कि हमारा जो कमेटी बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून से दूसरी सियासी जमातों से बात करने के लिए कि उस कॉन्वर्सेशन में जहाँ हम हुकूमत साजी की भी बात करें कि हम इंश्योर करें कि हम अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned। और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद इस एहतजाजन इन इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability। मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। दूसरे जो हमारे एतराज़ात हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एक्सेट्रा, हम वो फोरम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। साथ साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर ज़रदारी साहब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायतें उठाई थी और सदर ज़रदारी साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारा जो ये शिकायतें हैं
یہ ایڈریس ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں, اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے. میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, ہم آپ کو ثبوت دیں گے, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, ہم آپ کو پروفس دیں گے, اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں, دوسرے بھی اٹھاتے رہیں, کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا علاج نہ نکل جائے. تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان دیٹ دس ایشو is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet of the government on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ یہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی سکرینز کا, یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں, یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا, جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے, میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمان بنے گا. پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے جو اب حکومت سازی کا عمل ہے کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم ہو, حکومت چل پڑے, ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے, وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے. میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکتا. بلاول آپ سے ایک سوال ہے, اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ ان الیکشن پر ریزرویشن رکھتی ہے اور دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے دیجیے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ ہم بذاتِ نہیں لیں گے, تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا, سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا. نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے, نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے, نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں. اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے, ہمارا خون پسینہ کی محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے, ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں. اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو
इसी किस्म के केओस मुझे नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है, और उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे। तो इससे मेरा ख्याल में जो मैसेज पाकिस्तान के अवाम बेच रहे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें। अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों का मैंडेट मिल जाता। पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर ज़बरदस्ती पे ना चले, आप सब मिल के पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर ये अब हम अपने लिए ये समझते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो भी मुल्क के हालात हो, जैसे भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती है कि ये जमात हमें इंस्टेबिलिटी, केओस, गैर जमहूरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाएगी। तो वही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी। जी सती साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तय किया जा सके। और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूंगा। आईनी ओहदे भी नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, आईनी ओहदे जो है बड़े 30 सती साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और लोगों की बड़ी तवक्को है पीपल्स पार्टी से। तो सीएसके ने क्या फैसला किया है कि क्या वहाँ पे भी आप हुकूमत साजी करने जाएंगे, क्योंकि सिर्फ को तो आप वैसे ही जो है आपका वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अरीबा साहब, अरीबा साहब। Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to take presidency and governorship in the president? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम part of the government नहीं बनेंगे। मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पर हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं उस पे हम ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने सवाल किया, शायद आपने भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक है कि हम इन इलेक्शंस में लड़े। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, तब भी हमने स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की
یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کی امیدوار ہیں وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے. پاکستان جل رہا ہے اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو اس کرائسس سے بچائے. چیئرمین صاحب یاسر علی صاحب پاور شیئرنگ میرے کی سوال کا بات جواب ہوئی ہے. ہو گیا جی گرمانی صاحب جی گرمانی صاحب. گورنر صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کی. موجودہ انتخابات میں تو 2018 کی طرح کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں لیکن آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ٹک سکیں گے؟ تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا. ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you asked is this کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایسیٹرا اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا, اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو میرا خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق ہمارا جمہوریت ہمارا نظام بچے. تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں, کہ وہ اپنی سیاست کا ہم سب فکر کرتے ہیں لیکن اس وقت اب پاکستان کی فکر کریں. یہ جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے, اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں, سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. اب سیاست نہیں انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے, ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے, یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا, بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نون پہ یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ دے گی. اب آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ اگر نہیں کر پاتی تو اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں, تنقید نہ کروں. میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ضرور جو ان کا کٹھایا ہے
ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے. یہ جمہوریت کا اصول ہے. خاص طور پہ الیکشن کے دوران تو ہمارا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں، انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں، ان کے پالیسیز پہ جو ہمارا اعتراضات ہیں اس پہ ہم زور دیں، اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے، اگر پاکستان کے عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے، ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا، مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو، میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے، سولوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے، میرا موقف سب سے بیسٹ سولوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے سے ہو سکتا ہے کہ میرا رائے سے ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا، جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرا امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا. شکریہ. بلاول صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری کمپین جو چلائی، آپ نے پہلے منشور بھی دیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب آپ کا گڑھ ہوتا تھا، لیکن آج پنجاب میں آپ کو چند سیٹیں ملتی ہیں. تو یہی مفاہمت کی پالیسی پہلے بھی آپ کا سیاسی نقصان کر چکی ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جیالے کو تھوڑا جگایا تھا، کیا وہ جیالہ پھر آپ کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا نا تو بڑا آسان ہوتا. میں ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، میں کہتا خان جانے، میاں صاحبان جانے، وہ حکومت بنائے، میں نہیں کرتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہے اس ملک میں. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے، کراچی کی صورتحال کیا ہے، صوبہ پنجاب، صوبہ پختونخوا کی صورتحال کیا ہے. بالکل میرا فائدہ ہے. میں اس پولیٹیکل سچویشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی تھی تو ہم پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں ورنہ یہ نہیں ہوتا. مگر کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے ایشوز جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ پاکستان کی محبت ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ہم سوچ رہے ہیں. ضرور میرا اس میں سیاسی نقصان ہوگا، مگر آپ نے ہر موقف پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف اور صرف میرا سیاست اہمیت رکھتا ہے، میرا اپنے آپ کو ہر قیمت پہ کسی کرسی پہ بٹھانے اس مسائل کا حل ہے، یا اس نظام کو جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی، جس کے لیے میرے کارکنوں نے، میرے خاندان نے، میرا پارٹی نے شہادتیں دی، اس نظام کو ہم چلائیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سپیس ہے پنجاب میں، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت، اور اس سازش جو ہے وہ اس 2024 کے الیکشن میں موجود تھا، وہ ایک عمل جاری ہے. مگر میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے والد صاحب سے کہا ہے اس چیز کا فیصلہ مجھے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر، ہر چیز کے خاطر، اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی،
جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے, آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جد و جہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ, الیکشن ریفارمز کروائے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا, تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے, میں اپنی مرضی سے نہ کروں, ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کے پاس کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے اور ہمارا حکومت تھا. ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن, اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ, اور ہم بھی دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آئے کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, اپوائنٹمنٹس کریں گے, تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسندی سیاست, انتہا پسند والا سیاست کروں, وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے, مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا. بلاول صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی, لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش تھی. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر نہیں اس میں کہیں پہ آپ کو رشتے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے, تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں, وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں, ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا, ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں. والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے سی کو یہ گیم دلوانی دلائی الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کرے گا, اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہیں اس پہ, تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا. جہاں تک اگر ان اعتراضات کی وہ ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے, ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں, اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کریں جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے. یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں. PTI we just had a press conference around the corner. They've merged with the NWA, which gives them access to a proportion of the reserve seats, and have demanded a recount in 55 contentious seats. And they say that this will give them an overall majority and enable them to form government, given the possibility, probability that many of the independent seats will go with PTI. What's your assessment of this calculation and how realistic it is? I think it's extremely unrealistic. And I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf,
the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I'd expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges. And while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM,
in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties. It will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं, तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरीबंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा, मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को चलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफ़रत और तक़सीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफ़रत की बुनियाद पे मेरे शहर को तक़सीम हम आपको नहीं करने देंगे।